السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے چیپٹر نمبر 2 کا لاسٹ ٹاپک یوزز آف آئسوٹوپس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا جو یوزز کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ہے یا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، وہ اوپر آپ کو سب سے پہلے اسٹارٹ میں 2 لائنوں میں بتا دیا گیا کہ ود دا ایڈوانسمنٹ آف دا سائنٹیفک نالج دا آئسوٹوپس ہیو گاٹ یا ہیو فاؤنڈ مینی اپلیکیشنز ان آور لائفز، کہ جو سائنٹیفک نالج اور اس کی ایڈوانسمنٹ میں اضافہ ہوا ہے، سائنٹیفک نالج میں ایڈوانسمنٹ آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آئسوٹوپس کا استعمال جو ہے اس نے بھی اپنے لیے جگہ بنا لی ہے، اور اس کا استعمال جو ہے یہ ہماری زندگی کی کافی شعبہ جات میں ہو رہا ہے۔ فالوئنگ آر دا میجر فیلڈز ان وچ آئسوٹوپس ہیو واسٹ اپلیکیشنز، کے مندرجہ ذیل آپ کو کچھ فیلڈز بتائی گئی ہیں جن میں بہت زیادہ استعمال ہے آپ کے آئسوٹوپس کا۔ سب سے پہلا استعمال جو ہے یہ ہے ریڈیو تھراپی۔ ریڈیو جو لفظ ہے یہ ریڈیشنز سے نکلا ہے، شعاؤں سے، تو اس کے ذریعے ٹریٹمنٹ آف کینسر کیا جاتا ہے۔ فار دا ٹریٹمنٹ آف اسکن کینسر آئسوٹوپس لائک P32 اینڈ SR یعنی کہ سیرینیم 90 آر یوزڈ، کہ فاسفورس کا جو P32 آئسوٹوپ ہے اسے اور سیرینیم 90 جو آئسوٹوپ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بیکاز دے emit لیس پینیٹریٹنگ بیٹا ریڈیشنز ہے، کیونکہ ان میں سے کم جو ہے نا سرایت کرنے والی، آسانی سے گزرنے والی لیکن نقصان کم دینے والی جتنی بھی ریڈیشنز ہیں وہ آپ کے باڈی سیلز کو نقصان تو پہنچاتی ہیں، لیکن یہ نسبتاً کم نقصان پہنچانے والی ریڈیشنز ہیں، اس لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فار کینسر کوبالٹ 60 affecting within the body is used because it emits strongly penetrating gamma rays، کہ کینسر کے لیے کوبالٹ 60 جو آئسوٹوپ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کینسر کے علاج کے لیے، کیونکہ اس میں سے نکلنے والی جو ریز ہیں وہ سٹرونگلی پینیٹریٹ کرتی ہیں، گیما ریز اس میں سے نکلنے والی وہ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ، بہت طاقت کے ساتھ پینیٹریٹ کرتی ہیں، سرات کرتی ہیں جسم کے اندر، یا کسی بھی چیز جس چیز کے اوپر انہیں پھینکا جائے اس چیز میں سے وہ آسانی سے اور بہت سٹرونگلی گزرتی ہیں اور اسے توڑ دیتی ہیں، اس لیے ان کا استعمال جو ہے وہ کینسر کے ٹریٹمنٹ میں یعنی کہ کینسر کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹریسر فار ڈائگنوسس اینڈ میڈیسن، کہ ڈائگنوسس کا یعنی کہ بیماری کا پتہ چلانے کے لیے، تشخیص کرنے کے لیے، اور میڈیسن کا پتہ چلانے کے لیے یعنی کہ میڈیسن کون سی استعمال ہوگی کس بیماری کے لیے۔ اس ڈائگنوسس کے سسٹم میں بھی، پروسیس میں بھی آپ کے جو آئسوٹوپس ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دا ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس آر یوزڈ ایز ٹریسرز ان میڈیسن ٹو ڈائگنوز پریزنس آف ٹیومر ان دا ہیومن باڈی، کہ ٹیومر کی موجودگی انسانی جسم کے اندر اگر ہے یا نہیں ہے تو اس کا پتہ چلانے کے لیے، اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ کے جو ہے نا یہ استعمال ہوتے ہیں آئسوٹوپس۔ آئسوٹوپس آف آیوڈین 131 آر یوزڈ فار ڈائگنوسس آف گوائٹر ان تھائرائڈ گلینڈ، کہ گلے کے اندر موجود آپ کی جو تھائرائڈ گلینڈ ہے اس گلینڈ کے اندر آیوڈین کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماری ہے گلڑ، جسے ہم گوائٹر کہتے ہیں، تو گلڑ کی بیماری کی تشخیص اور اس کے علاج کے لیے بھی آیوڈین کا جو آئسوٹوپ 131 ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے آرکیولوجیکل اینڈ جیولوجیکل یوزز۔ آرکیولوجیکل اور جیولوجیکل مینز کے زمین کے اندر کھدائی کرنے، زمین کے نیچے معدنیات کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے استعمال ان کا۔ دا ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس آر یوزڈ ٹو ایسٹیمیٹ دا ایج آف فوسل لائک ڈیڈ پلانٹس اینڈ اینیملز اینڈ اسٹونز ایٹسٹرا، کہ آرکیالوجی جو ہے اس میں جو فیولز ہیں، فوسل فیولز ہیں، ان کا پتہ چلانے کے لیے یعنی کہ زمین کے اندر موجود آپ کے ڈیڈ پلانٹس ہیں، ڈیڈ اینیمل باڈیز ہیں، یا اس کے علاوہ جو گیس وغیرہ کی موجودگی ہے اس کا پتہ چلانے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دا ڈٹرمنیشن آف ویری اولڈ آبجیکٹس بیسڈ آن دا ہاف لائفز آف دا ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس از کالڈ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ ڈیٹنگ، کہ جو پرانے درخت ہیں یا زمین کے نیچے گڑی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کی ہاف لائف کے ذریعے، ہاف لائف جو ہے یہ ایک ایسا میتھڈ ہے کہ جس میں کسی چیز کو رکھا جاتا ہے اور ٹائم نوٹ کیا جاتا ہے کہ کتنے ٹائم کے بعد وہ آدھی رہ جائے گی، یعنی کہ آپ نے ایک چیز کو رکھا ہے
وہ ڈیزالو ہو رہی ہے. آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے پہلے اسے 1 کلو گرام اس کا رکھا ہے, آدھے گھنٹے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا آدھا کلو رہ گیا ہے. پھر اگلے آدھے گھنٹے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس آدھا کلو میں سے 1 پاؤ رہ گیا ہے. پھر اس سے اگلے گھنٹے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس 1 پاؤ میں سے آدھا پاؤ رہ گیا ہے. یعنی کہ یہ ہاف لائف اس کی ہے کہ جس میں وہ ہاف جو ہے وہ کنزیوم ہو جاتا ہے جس ٹائم میں. تو اس طریقے کو ہم ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ ڈیٹنگ کہتے ہیں. این امپورٹنٹ میتھڈ آف ایج ڈٹرمنیشن آف اولڈ کاربن کنٹیننگ آبجیکٹس, کہ ایسے آبجیکٹس جو پرانے ہیں, جو کافی عرصے سے پڑے ہوئے ہیں لیکن ان میں کاربن موجود ہے, تو ان کاربن کنٹیننگ آبجیکٹس کو یعنی کہ فوسلز کو ان کی ریڈیو ایکٹیویٹی کے ذریعے کاربن 14 کی جو ہے نا ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ ڈیٹنگ کے ذریعے اس کی آپ جو ہے نا ڈیٹنگ معلوم کر سکتے ہیں, اس کی جو ہے ایج معلوم کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا چوتھا یوز ہے کیمیکل ری ایکشن اینڈ اسٹرکچر ڈٹرمنیشن.